اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام طب اہل بیت علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اس وقت عقل اور ڈپریشن کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا آگے جا رہا ہے، مگر ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں پہلے ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ جو کہ پورے ہفتے، جو کہ آج پورے تھرو آؤٹ اسکرین کے اوپر جب تک ہمارا شو چلے گا، ای میل ایڈریس چلے گا، اس کے اوپر جو لوگ سوالات بھیجتے ہیں پورے ہفتے، وہ سوالات کو جمع کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے پروگرام کے شروع میں ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں صادر کی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ تو قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ کچھ سوالات ہیں تو پہلے اس کے جوابات کی طرف جائیں گے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کئی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہیں، تو طب اہل بیت علیہ السلام سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ 40 سال کی جب عمر آپ کی ہو جائے تو عصائے احتیاط لے لیں، یعنی ہاتھ میں عصا، یعنی اس سے مراد وہی احتیاط ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے اب جوانی ڈھل چکی ہے، انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، لہذا لائف اسٹائل انسان کو چینج کرنا چاہیے تاکہ بڑھاپے کی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو، پھر زندگی جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے خود کے لیے، دوسروں کے لیے بھی۔ تو اسلام نے اس کی تاکید کی ہے کہ 40 سال کے بعد عصائے احتیاط، یعنی ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں احتیاط کریں۔ لیکن بہرحال پھر بھی لوگ بیچارے، کمر درد ہو گئی اور درد، بہت سارے مختلف درد ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کے درد ہیں، کمر جھک جا رہی ہے اور آنکھوں کی بینائی کم ہو رہی ہے، ہاضمہ کم ہو رہا ہے، تو الحمدللہ طب اہل بیت میں ایک زبردست دوا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے، اس کے اثرات کی وجہ سے، فیل 18 ایئرس ینگ۔ کئی لوگوں کو دیا ہے، خود بھی آزمایا کہ واقعا اس دوا کھانے کے بعد جو ہے بندہ جو ہے سمجھتا ہے میں 18 سال کا جوان ہو گیا ہوں، حالانکہ جوان تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے، لیکن کوئی بھی ضعف جو بدن میں ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کسی قسم کا ضعف نہیں رہتا، جیسے کہ 18-20 سال کا جوان ہوتا ہے۔ یہ واقعاً یہ طب اہل بیت کی دواؤں کا کمال ہے، اور جسے بھی ہم نے دیا ہے ماشاءاللہ وہ بار بار وہ دوائی یوز کر رہے ہیں۔ اصل میں بہترین ٹونک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز کیمیکل نہیں ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو، تو بہترین چیز ہے، اور خود اس کے اندر اینٹی کینسر ایجنٹ بھی موجود ہیں، کینسر ہونے نہیں دیتے، یا بڑھاپے کی جو پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے وہ ہونے نہیں دیا، فالج سے بچاتی ہے، یعنی پریکاشن کے طور پر بھی یہ جو دوائی ہے فیل 18 ایئرس ینگ، اگر اوور 40 لوگ یہ استعمال کریں تو اہل بیت کا یہ بہترین تحفہ ہے۔ لیکن جو دوائیں بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بھی دوائی اہل بیت کی آپ لیں، 70 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھ کے اہل بیت کو ہدیہ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی طب یا طب انبیاء کے بارے میں آج یہ چوتھا درس یا کلپ آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس میں آج بتا رہے ہیں آپ کو مرکب 4۔ مرکب 4 یہ بھی بہت پاورفل ہے، اور اس کا ہم نے جو انگلش میں نام رکھا ہے فیل 18 ایئرس ینگ، یعنی آپ نے یہ کھا لیا کوئی کمزوری بدن کی نہیں رہے گی، بندہ جو ہے بالکل جوان ہو جائے گا، اتنا پاورفل ہے، اور کئی بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے، صرف طاقت نہیں دیتا، ایک ٹونک ہے جو ملٹی وٹامن، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہ جناب فالج اگر ہو جائے پیرالائز، اس کو بھی ختم کرتا ہے، ہیپیٹائٹس یعنی جگر کی بیماری کو بھی ختم کرتا ہے،
سب سے بڑی بات یہ شوگر کا بہترین علاج ہے، اور کئی مریضوں نے استعمال کیا الحمدللہ شوگر ان کی ختم ہو گئی. یہ شوگر کو بھی ختم کرتا ہے. شوگر تو موذی مرض ہے، یہ ایلوپیتھی والوں کے پاس علاج نہیں ہے. شوگر کے ایلوپیتھ کے پاس دو علاج ہیں، ایک عدس الملک ہے اور یہ مرکب چار ہے. یہ دونوں ملا کے کھائیں تو بالکل شوگر ختم ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں. اب وہ ایک بحث لمبی ہو جائے گی کہ طب اہل بیت میں ہر آدمی کو ہر دوائی نہیں دی جاتی ہے. پہلے مزاج دیکھا جاتا ہے. جیسے آپ لیبارٹری میں خون ٹیسٹ کراتے ہیں لوگ، وہ مزاج جب پتہ چل جائے تو پھر دوائی دیں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. 4 مزاج بتائے گئے. وہ مثلا ایک جو ہے بلغمی مزاج ہوتا ہے کہ بلغم کا غلبہ ہے، بلغم کو پہلے ہٹانا ہے تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو بلغم زدہ وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. بلغم زدہ بھی ایک دوائی ہے اہل بیت کی. مثلا آپ کو جو ہے ٹینشن رہتا ہے نا، اب دوسری دوائیں جتنے بھی تھے وہ ٹینشن کا پہلے علاج کرنا ہے. سودائی لوگ ہوتے ہیں، اس کو سودائی مزاج ہے. ہاں، وسوساسی لوگ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے. ہاں، یہ جو فوبیا ٹائپ چیز، یہ پہلے اس کو ختم کریں تو اس سے ساری بیماریاں ریلیٹڈ ہیں نا. وہ اسٹریس ہارمون سب کو خراب کرتے ہیں. تو پہلے سودا بر دیتے ہیں ہم تاکہ اس کا ٹینشن ختم ہو جائے. بہت پاورفل دوا ہے سودا بر. سودا بر ہمارے پاس 2 مریض آئے کہہ رہے میں خودکشی کرنا چاہتے ہیں، دوسرے قبر ہوتے جا رہی. ان کو دوائی کھلائی، 2 گھنٹے کے بعد دونوں مریض کہنے لگے ہم چاہتے ہیں زور سے ہنسے. میں نے کہا بھائی کس نے منع کیا؟ اتنی پاورفل. اور یہ میرے خیال میں یورپ میں بہت ضرورت ہے. سارے لوگ ٹینشن میں. سودا بر ہیلپیت کا ایسا نسخہ ہے کہ ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جاتا. تو یہ مرکب 4 جو ہے یہ مزاجوں کو بیلنس کرتا ہے، یعنی چاروں مزاج والے یہ استعمال کر سکتے ہیں. ان بعض دواؤں میں جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ صفرا والوں کو دیں، یہ بلغمی مزاج والے کو دیں. یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے. مگر یہ مرکب 4 جو ہے ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، بیلنس کرتا ہے. بہت پاورفل ہے، اس کے بہت زیادہ. اور اس کا استعمال میں نے پہلے بتا دیا کہ دوائی زیادہ استعمال نہ کریں. پہلے جو ہے ہفتہ جو ہے گندم کا دانہ، دوسرے ہفتے ڈبل ہو جائے، پھر چنے کا دانہ. ٹھیک ہے، تاکہ بدن ایک دم آپ کے دوائی کا عادی نہ ہو جائے آہستہ. مگر یہ دوائی نہیں ہے، جیسے بتایا کوئی کیمیکل نہیں ہے، اس میں سارے ٹانکس ہیں. مگر پھر بھی جو ہے اہل بیت نے بتایا یہ ہے کہ گندم کے دانہ. ہاں جی، یہ نہیں کہ پورا چمچہ بھر کے کہیں ایک دن میں طاقتور ہو جائے، وہ غلط ہے نا. کم استعمال کریں دوا. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب 4 بہت زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جس نے بھی کوئی کمزوری بدن میں پائی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بدن کی کمزوری